محمد اشرف چغتائی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کر آپ لوگوں کو اپنے لفظوں سے نوازیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آج اس شخصیت کو جو آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی برسی کے موقع پر ہم جب بیٹھے ہوئے تو میں ہماری قائد جو ہے نا کہ بھٹو شہید بھی وقت کی بندی کرتی تھی، تو میں 3 بجے کا ٹائم تھا، 3:15 بجے آ گیا. تو یہاں جب پہنچا تو چند دوست ہی تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی کہ آج ہم نے ورکر کو دینا عزت دینی ہے، اور مطلب ان کو میں نے کہا عزت نہ دیں بلکہ ان کو بولنے کا موقع دیں. اور جب پیر کرمانی صاحب اور ہمارے صدر جو ہے نا ناصر صاحب آ رہے تھے، تو اس وقت دیکھا کہ تقریر کر رہے تھے حاجی صدیق صاحب جو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے لمبی بھی تقریر کی ہے. اس سے قبل جو ہے نا کہ مرزا علی صاحب اور جو ہے بعد میں انہوں نے اور شکور صاحب نے بھی میرا خیال بڑے بہت جو ہے نا بہت لوگوں نے مدد کر دی. بڑے پرانے یہاں پہ جو ہے نا پارٹی کے ورکر بیٹھے ہوئے ہیں. پیر صاحب چلے گئے ہیں، لیکن یہاں پارٹی کے جو ہے نا اتنے ورکر ہیں، اتنے لوگ جو ہے نا کہ جالے ہیں کہ اسی لیے تو سرکار بھٹو شہید جس کو منی لاڑکانہ کہا کرتے تھے. اصل میں آتا ہوں اس کی تقریر کی طرف جو ہے نا جس شخصیت کی جو ہے نا کہ آج بنا رہے ہیں کہ وہ شخصیت جو ہے نا کہ ظاہر ہے کہ قائد اعظم کے بعد ایک بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑے لیڈر تھے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ایسے کارنامے کیے جب وہ اقتدار میں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ اسپیچ وہ تھی جب وہ اقتدار آنے سے پہلے انہوں نے وہ یونائٹڈ نیشن میں کی تھی. ہر ایک جو اسٹوڈنٹ ہے بچہ جانتا ہے جو اپنی جذبات میں کی تھی. جب 1971 کی وار ہو رہی تھی تو انہوں نے اس وقت تقریر کی تھی. وہ اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے آتے ہی جو ہے نا کہ جب دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے جو بھارت نے جب اس وقت 74 میں بم دھماکہ کیا تو پہلے ذوالفقار بھٹو شہید تھے کہ انہوں نے بھی بم دھماکہ کیا. اور اس وقت کے وزیر خارجہ جو ہے نا سینر نے آ کے وربلی آ کے لاہور میں آ کے باقاعدہ ایسے دھمکی دی کہ آپ اس سے آگے نہیں جانا. انہوں نے اس دھمکی کو نہیں حضرت پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ حضرت رہنما صاحب نے بھی اسپیچ کی ہے، ان کو کارناموں کا ذکر کیا. ایک تو ان کا کارنامہ ناموس رسالت تھا قادیانی کا، وہ حضرت آپ کو تو زیادہ علم ہے، سب کو زیادہ نہیں علم ہو کہ 1953 میں بھی وہ چلی تھی مہم چلی تھی. بڑا مودودی صاحب کو شاید موت ہو گئی لیکن نہیں کامیاب ہوئی. ذوالفقار بھٹو شہید جو ہے نا کہ وہ اس وقت ان کے جو ارد گرد تھے مولانا سامہ خانوی پتہ ہے بڑے مولا کوشن ہے، وہ جو ہے نا کہ وہ پاکستان کے اندر جب ظاہر ہے کہ جب تختہ الٹا آپ جب پھانسی چڑھنے سے پہلے جو آخری جو ادوار تھا انہوں نے جمعے کی چھٹی اور مطلب ظاہر ہے کہ شراب بھی بند کر دی تھی. وہ ہر ایک چیز جو ہے نا کہ ٹیبل پہ کرتے تھے. تو میں کہنا میرا مطلب یہ تھا کہ یہ ذوالفقار بھٹو شہید جب انہوں نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی تو بڑی دھمکی دی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے شروع کیا نا ایٹم بم بنانا تو انہوں نے کہا تھا گھاس کھائیں گے بم بنائیں گے. بات اس طرح سے وہاں سے نہیں شروع ہوئی، شروع اس طرح سے ہوئی کہ وہ پورا اسلام اکٹھا کیا 56 ممالک میں. انہوں نے سب اس کو بطریقہ چیئرمین بنایا. یہ بھی ان کو تکلیف تھی بڑے سامراج کو. اس کے بعد جب انہوں نے ری پروسیسنگ پلانٹ تو جب ایک عرب میں جنگ لڑی تھی، پتہ ہے جنگ ہوئی تھی، ابو کا ساتھ دیا وہ بھی ان کو تھا. پھر آزاد خارجہ پالیسی تھی وہ ان کو نہیں تھی. بہت ساری چیزیں تھیں، وہ دھمکیاں. پھر اس کے بعد جو دھمکی آئی تھی وہ ریٹرن آئی تھی. ریٹرن جب آئی تھی تو انہوں نے پھر آخر میں جا کے نا جاکت باغ میں وہ جیپ میں کھڑے ہو کے وہ لیٹر لایا تھا کہ وائٹ ایلیفینٹ کہا تھا کہ میرے یہ شاید آتی میرے دشمن. تو انہوں نے کیا کہ تو ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا. اس وقت 77 میں 9 ستارے مطلب ہے 9 پارٹیاں تخت جمعے کے روز علامہ صاحب یہ زیادہ تاریخ کے زیادہ تاریخ علم رکھتے ہیں بہت سارے دوسرے بھی. تو اس وقت جو ہے نا کہ فتوے لگاتے تھے جمعے کے روز کے جو باہر نکلو پھوٹو کھلا یہ جہاد ہے. جہاد تو کفر اسلام کے طرف ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایسا ہوا خون خرابہ سا. لیکن بھٹو میں یہ تھا کہ بھٹو نے کہا آئی ٹیبل پہ جو بات مانے کیا ہے کہتے جی تعلیم کس جگہ پہ جی 30 جگہ. انہوں نے کہا 30 جگہ پر دستخط ہونے والے تھے، دستخط تو ہو بھی گئے لیکن دستخط ہو بھی گئے بعد میں انہوں نے بنا لیا ٹیبل پہ. لیکن پتا تھا کہ وہ بندہ جس کو انہوں نے بنایا تھا آرمی چیف کو 4-5-6 جرنل سے چھوڑ کے اس کو بنایا تھا کہ نمازی ہے 5 وقت کا نمازی ہے. وہ اللہ جنت سے جو بھی وہ چلا گیا. لیکن اس نے ایسا کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس نے جو ہے نا کیسا شبخون مارا اور اس آئین کو بھی توڑا. اور یہ نہیں کہ وہ مطلب ہے کہ حکومت برس تر. پھر کیا ہوا، پھر آگے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اس بندے کو کہ یہ ساری ملک کے مالک جو ہے نا اپیلیں کر رہے ہیں. ہمیں چائنا کہتا مجھے سب ملک کے اپیلیں کر رہے ہیں اتنے بڑے لیڈر کو کیوں نہیں. یہ نہیں کہ مطلب انہیں دیتے پیچھے اس کے کون تھا، پیچھے وہ تھا
بڑا گھر جو جس کو سارا جو آج کا جو ہے نا کپتان کہتا ہے منہ سے نکل گیا بعد میں نہیں. اس میں جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ بندہ جو ہے نا, انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کہیں کہ کسی طریقے سے ایسے تو نہیں کریں گے نا کہ اپنا احمد رضا قصوری کے باپ قتل ہوا, اس کا مقدمہ 74 کا دوبارہ ری اوپن ہوا. مولوی جسٹس جو انوار الحق جسٹس جو دوسرا تھا مولوی مشتاق کو لندن سے بلایا اور انوار الحق کو امریکہ سے بلایا. ایک کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ جوڈیشل مدد عدالتی قتل, اس کو جو ہے کیا تھا وہ ہے. آج کا کپتان کہتا ہے مجھے دھمکی ملی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں لیٹر جی ملک نے لکھا, پھر تو جی سفیر نے, سفیر کے بعد کہ نہیں میرے سفیر نے مجھے لکھا, وہ میٹنگ ہوئی ہے. اس اقتدار کو بچانے کے لیے وہ بار بار علامہ صاحب بار بار اسلام کا ذکر کرتے ہیں. وہ باقی ڈکٹیٹر تھا, وہ اسلام کرنے کے لے کے کہتا تھا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں ریفرینڈم, جب مجھے میں منفی ہو گیا. یہ بھی اسلام کا چکر, وہی اسلام کے چکر میں یہی کرتا ہے. یہ اگر آپ دیکھنے سے اس کو دوسروں کی کرتا ہے کہ اردو نہیں آتی اس کو. کتنی اس کی جو دیکھیں ویڈیو دیکھیں کہ اس کو پورا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو سیکھ. یہ بندہ یہ نہیں کہ جو ہے نا کہ جھوٹ پہ جھوٹ, عوام 3.5 سال تنگ جھوٹ پہ جھوٹ, کروڑ نوکریاں, ایک نوکری نہیں, 50 گھر گھر ایک بھی نہیں گیا. ان کے اپنے تادی, ان کے اپنے عہدے دار, مرکزی عہدے دار, پیر صاحب جو کرمانی صاحب 10 سال ساتھ رہے ہیں, یہ بھی چھوڑ کے آ گئے. اس دن یہ نہیں کہ جب آئے صدر محترم بھی ساتھ تھے, اپنے چیئرمین بلاول بھی تھے, اپنا راجہ پرویز جہاں انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس لیے میں نے چھوڑا اس کو عمران کو, وہ اس کے کول میں فیر میں تضاد ہے. پڑھا لکھے ہیں پیر صاحب, کول فیر میں تضاد ہے تو چھوڑا. تو پھر پنجابی میں کہنے لگے پرویز اشرف کہتے ہیں کہ وہ تو اب آپ کو پیر صاحب پتہ چلا, وہ تو شروع سے کوڑ مار رہا ہے, یہ جھوٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو کہ یہ میں مختصر 2 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں بات کرنی ہے جو صاحب نے بھی کرنی. بات یہ ہے کہ اب جو حقیقت اس وقت جو ہے کہ تمام اگر پولیٹیکل پارٹی, وہ پارٹی جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے, پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے, مولانا فضل الرحمان کی سیٹیں ہیں, نون لیگ کی ہیں, پیپلز انہوں نے حکومتیں کی ہیں, انہوں نے کارنامے کیے ہیں, مطلب ہر حکومت نے اپنے اپنے کارنامے کیے. ان کو اس نے پوری دن چور ڈاکو اپنی گورنمنٹ کے اندر اس کے وزیر مشیر سارے چور ڈاکو نکلے. وہی کیس لگے ہوئے ہیں. ایک جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ تو 2 ہفتے بعد فیصلہ آ جائے گا, 2-3 بار. اس کو جو فنڈنگ ہوئی ہے انڈیا اور یہودی برادری سے, وہ پھر 65 کاؤنٹ میں 56 کاؤنٹ چھپائے, وہ بھی اسکروٹنی کمیٹی نے پروٹیکشن آرڈر رہ کے ہائی اسٹیٹ بینک پاکستان سے اسٹیٹ بینک میں نہیں ہے, وہ تو تلوار لٹکی ہوئی ہے. یہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے نا کہ یہ نمبر بھی پورے ہو گئے. یہ جو کہہ رہے تھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا یار فن کا کسی کا ان کا ووٹ تو جو منحرف ہے ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں, ٹوٹل سارے ووٹ اخلاقی طور پر اس کو پرسوں میں کرنے والوں پرسوں اس کو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. جب ہو گئے منحرف ارکان چھوڑ کے دو جو دوسرے 4 ہیں جگہ 3 والے دوسرے, تو یہ جو ہے نا کہ اس نے وہاں پہ کیا, کس پہ کیا, پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہے نا حملہ کیا تھا وہاں, ابھی کیا اس کو پارلیمنٹ راجز میں سندھ ہاؤس میں حملہ کیا. پھر ابھی یہ راج کیا پیدا کرنا چاہتا ہے کہ سنڈے کے دن کہ اس دن یہ پھر جلسہ کرے گا جی. ان کے وزیر کہتے تھے ان کے جب گزریں گے دیکھیں گے, ان کے مطلب دوسرے لفظوں میں اس دن یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں, ملک میں انتشار بنانا چاہتے ہیں, اپنا جنگی بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہماری مسلح افواج ملک کی سلامتی کی علامت ہے. اور سب کچھ ان کے اس وقت ان کو بھی ان کے اس نے بڑے غلط الفاظ میں کہا ہے, نیوٹر کا مطلب جانور ہو. ہر ایک قسم کے غلط بلوچ اس کا ترکیہ کلام مدینہ کی ریاست والا رہنما صاحب ایسا ہوتا ہے بندہ جس منہ سے ایسے لفاظ نکلے پیشنٹ نہیں اس بندے میں. تو یہ آپ کو میں کہتا ہوں, آپ جو ہے نا سمیرا بہن جو میں کو ویلکم کرتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی برادری ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ہمارے صدر صاحب جو ہے نا جب تقریباً کریں گے, یہ جو ہے نا کہ آپ پارٹی میں آئی ہیں نا, رخسانہ نے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے شامل کیا. دوسری میں نے بہت ساری یہاں کی ہیں, آج تھوڑے تعداد میں, کافی تعداد میں جو بات کی ہے نا, ہر ایک کی بات میں وزن ہے. ڈاکٹر نے اس کو صاحب نے وہ چلے گئے تھے نا, وہ آرام سے پوچھ رہے تھے, انہوں نے ان کا تعارف کرایا, پوچھ رہے تھے کہ کون ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ انفارمیشن. تو یہ جو ہے نا کہ 25 سال 20 سال اطلاعات رہے ہیں, یہاں ڈاکٹر بھی ہیں, لیکن خاص کر یہاں پہ ہر ایک بندہ آپ دیکھیں گے یہاں بیٹھے ہوئے ادھر سے
اور بھی کوئی کام ہے کہ نہیں؟ یہ تو تجزیہ والی باتیں ہیں، سیاسی باتیں جو یہ تو مجھے پابندی لگا رہا ہے، لے کے آ گیا آن کے بنا رہے ہیں، مجھے مسئلہ کر رہا ہے، اس لیے لے کے آئے بنانے کے اپنا تو بنانے آیا کہ میں یہ بنا کے تو یوں کروں تو مجھے ساتھ کیوں لے گا؟ دوسروں نے بھی یہ پی ٹی آئی والوں نے 6 لی ہیں، ہم 2 سیٹیں جو ہے نا میں یہ اسی لفاظ میں 2 سیٹیں جو ہے نا 2 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی، ایک تو ویسے بھی ملتی ہے 3 4 صوبائی کی اسمبلی کی سیٹیں ہم بیٹھ کے تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے میٹنگ اگلے 2-4 ہفتے بعد میں کرنی ہے، کہ صاحب نے کہا کریں یونٹی سے اتفاق رائے سے مشاورت سے ہم کارکن عزت دے کے اگر کریں گے تو کارکن جب باہر نکلیں گے اور ہمارے جو رہنما صاحب کی دعاؤں کے ساتھ جب یہ اس کو ہم کریں ہمارے پاس بہت بڑا جو ہے نا پڑھا لکھا ٹیلنٹ ہے، یعنی کہ ہمارے پاس مذہبی قسم کے رہنما ہے، ہماری بہنوں کی طاقت ہے، ہماری لیڈر بہن تھی. تو میں زیادہ لمبی بات کرنا چاہوں کہ جو صاحب نے کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان آنے والا ہے، آپ دعا بھی کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حفظ و امان رکھے، کرونا کی وبا سے نجات تو دلائی ہے، اور جو خاص کر اس سے بھی جو نجات ملی ہے، جو بندہ جو 2 دن کے بعد جو ہے ثابت ہو جائے گا. بہت شکریہ جی.